بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے۔ باب ہے کیا عورتوں کو علم سکھانے کے لیے علیحدہ دن مقرر کیا جائے۔ حدیث نمبر ہے 100۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے حضور مرد ہم پر غالب آ گئے ہیں، آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دیں۔ بس آپ نے ان سے ایک مقررہ دن کا وعدہ فرما لیا جس میں آپ عورتوں کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واعظ فرمایا اور شریعت کے احکام بتائے، اور جو کچھ ان کو واعظ کیا اس میں آپ نے فرمایا جس عورت نے اپنے 3 بچے آگے بھیجے ہیں وہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں، آپ نے فرمایا اور 2 بچے۔ حدیث کی تشریح، یعنی عورتوں نے عرض کیا کہ مرد ہر روز آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں اور امور دین آپ سے سیکھتے ہیں۔ ہم عورتیں کمزور ہیں، مردوں سے مزاحمت نہیں کر سکتی ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرما دیں جس میں ہم آپ سے علم سیکھیں اور امور دین سنیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واعظ کرنے کے لیے دن مقرر فرمایا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور کہا کہ آپ نے فرمایا تمہارے خون تمہارے مال۔ محمد بن سیرین نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے اس دن کی اس مہینہ میں حرمت ہے۔ خبردار تم سے حاضر شخص غیب کو یہ حدیث پہنچا دے۔ محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تبلیغ امت تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد 2 مرتبہ فرمایا۔ اس حدیث میں قتل کی حرمت، غصب کی حرمت اور غیبت کی حرمت کا بیان ہے۔ کلام میں تکرار سے تاکید مقصود ہے۔ ابن بطال نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اپنی امتوں کو تبلیغ کریں گے اور علماء کو نبیوں کا وارث بنایا تو علماء پر بھی تبلیغ واجب ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تبلیغ فرض عین تھی، مگر اس زمانہ میں جب کہ دین کی تشہیر عام ہو چکی ہے، عام لوگوں تک دین پہنچ چکا ہے، اب اس کی تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ اگلا باب ہے جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اس کا گناہ۔ ربیع بن حراش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ نہ بولو کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حدیث کی تشریح، یعنی جو شخص میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے گا اس کی جزا یہ ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ دراصل ایسے کاذب کی جزا تو یہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس جھوٹ پر سزا دینا چاہے تو دے گا اور وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ دوزخ میں اس کا داخل ہونا حتمی نہیں۔ اسی طرح اصحاب کبائر کے لیے وعیدات کا یہی حکم ہے، پھر اگر اسے جزا دی جائے اور دوزخ میں داخل کر دیا جائے تو ہمیشہ اس میں نہ رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے دوزخ سے باہر نکالے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور غافل کی بخشش نہیں، اس کے علاوہ اصحاب کبائر کو جسے چاہے معاف کر دے۔ اگلی حدیث ہے عامر بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ سے روایت کی کہ میں نے زبیر سے کہا میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا جیسے فلاں اور فلاں حدیث بیان کرتے ہیں۔ زبیر نے کہا خبردار، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ شے منع کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قصداً میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے۔ حدیث کی تشریح، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضر اور سفر کے اکثر اوقات میں آپ سے جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ سے یہ سنا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ دوزخی ہے۔ حضرت زبیر کو یہ خوف نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قصداً جھوٹ بولیں گے، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ ممکن ہے وہ حدیث بیان کرنے میں خطا کر جائیں تو ان کی زبان سے غلطی سے جھوٹ نکل جائے، جبکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یقین نہ ہو، مگر جب کوئی دوسرا اس طرح جھوٹی روایت کر دے تو جب تک وہ اسے جائز نہ سمجھے گا اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کا مقصد یہ ہے کہ کثرت حدیث اگرچہ سچی ہو عادتاً اکثار میں
جھوٹ منہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے والا سالم نہیں رہتا۔ جو شخص چراگاہ کے نزدیک جانور چرائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے، اس میں چلا جائے۔ اگلی حدیث ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہ فرمائی ہو، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، میرا نام رکھ لو اور میری کنیت نہ رکھو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے یقیناً مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور جو شخص قصداً مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ ان حدیث کی تشریح۔ ان روایات کے الفاظ مختلف ہیں اور معنی میں سب شریک ہیں۔ ایسی حدیث کو متواتر المعانی کہا جاتا ہے، یعنی تمام روایات کے الفاظ سے جو قدر مشترک حاصل ہے وہ متواتر ہے۔ اس حدیث میں امام بخاری اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، اور وہ مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید اور مسلمہ بن اکوع ہیں۔ ایسی حدیث کو ثلاثی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی ثلاثیات سے یہ پہلی ثلاثی حدیث ہے۔ امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کے بعد سب سے بڑا جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احادیث بیان کرنے کو مکروہ جانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے الفاظ میں زیادتی، کمی اور غلطی ہو جائے۔ حتیٰ کہ بعض تابعی حدیث کو مرفوع کرنے سے ڈرتے تھے اور اسے صحابہ پر موقوف رہنے دیتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحابہ پر جھوٹ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا مقصد یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا حرام ہے، اگرچہ آپ کو خواب میں دیکھ کر آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بیداری میں دیکھنے کی مانند ہے، لہذا دونوں حالتوں میں آپ پر جھوٹ بولنا دوزخ میں جگہ بنانا ہے۔ ایک شخص نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع میں آواز دیتے ہوئے کہا، یا ابا القاسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، میں نے فلاں کو بلایا ہے، آپ کا ارادہ نہیں کیا؟ اس لیے فرمایا، میرا نام رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت مت رکھو۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ اب التباس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ کے بعد میرا بچہ پیدا ہو تو میں اس کا نام محمد اور اپنی کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں رکھ سکتے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حدیث کے مطابق خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا معنی یہ نہیں کہ اس نے میرا جسم اور میرا بدن شریف دیکھا، بلکہ اس نے ایک مثال دیکھی، اور وہ مثال ایسا اعلیٰ بن گئی جس کے ساتھ وہ معنی ادا ہو سکتا ہو جو میری ذات میں ہے، بلکہ بیداری میں آپ کا بدن شریف بھی اس ذات کا اعلیٰ ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کی حقیقت جو محل نبوت ہے کی مثال دیکھی جاتی ہے۔ وہ دیکھنے والا جو شکل دیکھتا ہے وہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور نہ ہی آپ کا شخص ہے، بلکہ وہ اس کی مثال ہے۔ یہی تحقیق ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ لوگوں کا آپ کو دیکھنا صحیح ہے اور سچ ہے، اور شیطان کو آپ کی شکل اختیار کرنے سے روک دیا ہے تاکہ نیند میں اس کی زبان پر جھوٹ نہ بولا جائے، جیسے بیداری میں شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دیتے تھے، اور یہ صرف دنیا میں تھا، قبر شریف میں نہیں۔ اس لیے مسلمان دنیا میں آپ کو بیداری کی حالت میں دیکھے وہ صحابی ہے۔ خواب میں جو آپ سے کلام سنے وہ حجت نہ ہوگا، کیونکہ خواب میں ضبط نہیں ہو سکتا، اور ضبط ہی حدیث کے حجت ہونے میں شرط ہے۔ آپ کے سوا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی شیطان صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی فرشتوں کی صورت بن سکتا ہے۔ اگلا باب ہے کتاب العلم، یعنی علم کو لکھنا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں مگر اللہ کی کتاب، یا وہ فہم جو کسی مسلمان شخص کو عطا ہو، یا جو کچھ اس صحیفہ میں ہے۔ ابو جحیفہ نے کہا، میں نے کہا، اس صحیفہ میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، دیت، قیدی کی رہائی اور کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ حدیث کی تشریح۔ یہ صحیفہ ان کی تلوار کی مٹھی کے ساتھ باندھا ہوا تھا تاکہ یہ معلوم ہو کہ دین کے مصالح
صرف تلوار سے پورے نہیں ہو سکتے بلکہ کبھی قتل سے، کبھی دیت سے اور کبھی معاف کر دینے سے سر انجام دیے جائیں گے۔ جحیفہ نے کہا اس صحیفہ میں کیا ہے؟ تو فرمایا عقل یعنی دیت کے احکام، قیدیوں کو چھڑانا اور یہ کہ ہر بھی کافر کے عوض مسلمان کو قتل نہ کیا جائے اور ان کے سوا ہمارے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ عالم دین اپنے فہم سے قرآن سے مسائل کا استخراج کرے جو مفسرین سے منقول نہ ہو بشرطے کہ اصول شریعت کے موافق ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ابو جحیفہ نے اس لیے پوچھا کہ اصحاب تشیع کا گمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت علی کو اسرار وحی سے مخصوص فرمایا جو کسی اور کو نہیں بتائے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا ہمارے پاس صرف اللہ کی کتاب ہے یا وہ مفہوم جو کلام کی روش سے سمجھ آ جائے اور معنی باطنہ سے اس کا ادراک کیا جاتا ہے، جیسے قیاس کے وجوہ وغیرہ، اور لوگ اس میں متفاوت ہیں یا جو کچھ اس صحیفہ میں ہے اور وہ دیت کے احکام اور اس کی مقادیر وغیرہ ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ خزاع نے بنی لیث کے ایک شخص کو فتح مکہ کے سال خزاع کے ایک مقتول جس کو بنی لیث نے قتل کیا تھا کے عوض قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنی سواری پر سوار ہو کر خطبہ دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے قتل یا فیل کو روک دیا۔ امام بخاری نے کہا اس کو شک پر معمول کرو، ایسے ابو نعیم نے قتل یا فیل کہا ہے مگر ان کے غیر فیل کہتے ہیں اور ان پر اللہ کے رسول اور مومنوں کو مسلط کیا۔ سن لو مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، خبردار وہ میرے لیے دن میں ایک گھڑی حلال ہوا اور وہ اس وقت برابر حرام ہے، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی اس کے درخت اکھیڑے جائیں، اس کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے مگر جو اس کی مشہوری کرے اور اسے مالک تک پہنچائے، اور جو شخص قتل کیا جائے اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ دو امور میں سے بہتر کو اختیار کرے، یا اس کی دیت لے یا اس کا قصاص لے۔ ایک شخص اہل یمن سے آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو فلاں کو یہ لکھ دو۔ قریش سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اذخر گھاس کی اجازت فرما دیں کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اذخر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ قاد قاف سے پڑھا جاتا ہے۔ ابو عبداللہ سے کہا گیا کہ اس کے لیے کیا لکھا؟ کہا یہ خطبہ لکھا۔ حدیث کی تشریح یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں قتل و غارت حرام فرمائی۔ راوی نے شک کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا لفظ فرمایا یا فیل کا، جس کے سواروں پر اللہ تعالیٰ نے پرندے ابابیل بھیجے تھے۔ اصحاب فیل جب مکہ مکرمہ کے قریب بطن وادی پہنچے جو بیت اللہ کو خراب کرنے آئے تھے تو ابابیلوں نے ان کو پتھروں سے ہلاک کر دیا تھا۔ امام بخاری نے کہا اس میں شک ہے کہ سید اللہ علیہ وسلم نے لفظ قتل فرمایا یا فیل۔ اسی طرح ابو نعیم نے شک کیا ہے مگر ابو نعیم کے علاوہ دوسروں نے لفظ فیل شک کے بغیر کہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے ہاتھی روکے اور اس میں قتال کسی کے لیے حلال نہیں، نہ ماضی میں حلال ہوا اور کلام کرتے وقت اور نہ ہی مستقبل میں حلال ہوگا۔ شرح سنہ میں ہے موزی درخت خاردار کانٹے میں کوئی حرج نہیں، ایسے ہی خشک درخت کا کاٹنا ممنوع نہیں، جیسے مردہ شکار پکڑنا ممنوع نہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک حرم اور حل کا لفظ برابر ہے کہ اس کی گمشدگی سال بھر مشہوری کرے اگر اس مدت میں اس کا مالک نہ آئے تو اگر وہ فقیر ہے تو خود خرچ کرے اور نہ ورنہ صدقہ کر دے، مگر دونوں صورتوں میں خرچ یا صدقہ کرنے کے بعد مالک آ جائے تو اس کی ضمان ادا کرنی واجب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا لکھنا جائز ہے۔ شابی نے کہا جب کوئی شے سنو تو اسے لکھ لو، اگرچہ دیوار پر لکھنا پڑے۔ جن حدیث میں لکھنا ممنوع مذکور ہے وہ نہیں تجزیہ پر معمول ہیں یا وہ منسوخ ہیں۔ گھاس کے استثناء کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ احکام شرع کی تحریم و تحلیل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں۔ اگلی حدیث ہے وہب بن مربع نے اپنے بھائی حمام بن مربع سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں حضرت عبداللہ بن عمر کے سوا کوئی مجھ سے زیادہ احادیث روایت نہیں کرتا، کیونکہ عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھ لیتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ معمر نے حمام سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے اس کی مطابقت کی ہے۔ حدیث کی تشریح: اس حدیث سے واضح ہے کہ حدیث کا لکھنا جائز ہے اور صحابی کا قول اور فعل حجت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کتابت حدیث پر استدلال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن عمر کی کتابت کی تقریر سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں حدیث کی کتابت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام میں سے بعض زبانی یاد کر لیتے تھے اور بعض لکھ لیتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو حدیث لکھنے کی اجازت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام جاہلیت میں عبد الشمس اور اسلام میں عبد الرحمن تھا۔ ان کی والدہ میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مسلمان ہوئی۔ 7 ہجری میں جبکہ خیبر فتح ہوا، وہ مدینہ منورہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا، میرے بعد کتابت کی چیزیں لاؤ، میں تمہارے لیے تحریر کر دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ اس پر اہل مجلس میں اختلاف ہوا اور مختلف آوازیں زیادہ ہوئیں تو آپ نے فرمایا، یہاں سے اٹھ جاؤ، میرے پاس جھگڑا مناسب نہیں۔ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہوئے باہر ہے، مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان کیا حائل ہو گیا؟ حدیث کی تشریح: یہ جاننا ضروری ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی اور بیماری کی حالت میں جھوٹ اور احکام شرعیہ سے کسی شے کے رد و بدل میں معصوم ہے، اور اسی طرح معمور با کے بیان کے ترک اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر تبلیغ فرض فرمائی ہے اس کے ترک سے بھی معصوم ہے، اور اجسام کے عارض ہونے والے امراض جن میں کوئی نقص نہ ہو اس سے معصوم نہیں۔ حدیث شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قول حسبنا کتاب اللہ میں ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے جھگڑا کیا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا رد نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کا ارادہ فرمایا جبکہ اس میں کوئی مصلحت دیکھی یا اس بارے میں وحی آئی، پھر اس کے ترک میں مصلحت دیکھی یا اس طرح کی وحی آئی اور ارادہ منسوخ کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد قوموا عنی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حکم واجب نہ تھا، ورنہ لوگوں کے اختلاف کرنے سے اسے ترک نہ کرتے، ورنہ آپ کی مخالفت پر تبلیغ کا ترک لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ ایسے تشیع کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تحریر کرنا تھی، جس میں حضرت عمر فاروق حائل واقع ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت تحریر کرنا تھی تو اس کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے، دلیل کے بغیر دعویٰ بیکار ہے۔ اہل سنت یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھنا تھی۔ کمی کا بیان ہے کہ جناب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ بنت عمر سے فرمایا، میں تجھے خفیہ بات کہتا ہوں، اگر تو نے کسی سے ذکر کیا تو تم پر اللہ کی لعنت اور سب فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہوگی۔ ام المومنین حضرت حفصہ نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ فرمایا، میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، پھر ان کے بعد تیرا باپ عمر خلیفہ ہوگا۔ ام المومنین نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ ایک عورت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر آنا۔ اس نے کہا، حضور اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، اس کی مراد یہ تھی کہ آپ وفات فرما چکے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر ہوں گے، ان سے دریافت کر لینا۔ بخاری کے اسی باب میں ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو پیغام بھیجو اور ان کے لیے خلافت لکھ دوں۔ اس حدیث کی روح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی انہی کے لیے خلافت تحریر کرنا تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ قطعاً یقین نہ تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خلافت تحریر کریں گے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، کیونکہ میں بنی عبد المطلب کے چہروں سے ان کی موت پہچان لیتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا، اگر خلافت ہماری ہو تو ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا۔
اگر کوئی اور خلیفہ ہو تو ہم اسے کہہ دیں گے اس بارے میں ہم آپ سے مشورہ کر لیں تاکہ آپ ہمیں وصیت فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے آپ سے خلافت کا سوال کیا اور آپ نے ہمارے لیے خلافت کا انکار کر دیا تو لوگ ہمیں کبھی خلافت نہ دیں گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے متعلق کبھی نہ پوچھوں گا۔ معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے خلافت کی وصیت نہ فرمائی تھی اور نہ ہی حضرت علی کو یہ معلوم تھا، ورنہ وہ حضرت عباس کے کہنے پر ضرور فیصلہ کروا لیتے۔ نیز مرض کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ ان ایام میں اور کسی کو مصلی پر کھڑا ہونے کی اجازت نہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب نماز پڑھانے کے لیے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات کی آواز سن کر فرمایا لا لا، یعنی نہیں نہیں۔ جس روز گرتاس کا واقعہ ہوا تھا وہ جمعرات کا دن تھا، اس کے 4 روز بعد ہی آپ نے وفات پائی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت لکھنی تھی تو ان ایام میں لکھی جا سکتی تھی۔ بھائی ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیسے حائل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ آپ کے حضور اونچی سانس بھی نہ لیتے تھے؟ یہ تقریر اس تقدیر پر ہے، جبکہ یہ خیال کیا جائے کہ آپ نے خلافت لکھنی تھی، ممکن ہے کہ کوئی امور لکھنے کا ارادہ ہو جن کا لکھنا ضروری نہ تھا، اس لیے 4 روز گزر جانے کے بعد بھی کچھ نہ لکھا۔ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں ابن عباس ان کے ساتھ تھے جبکہ وہ یہ بات کرتے ہوئے باہر آئے تھے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ اس حدیث شریف کو روایت کرتے وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، یعنی جس جگہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی اس مقام سے یہ الفاظ کہتے ہوئے باہر آئے، اور فتنوں کے وقوع کے باعث انہوں نے تحدیث حدیث کے وقت اس تکلف کا اظہار کیا۔